سورۃ الحدید آیت نمبر 7 پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو اور وحدانیت کو بیان فرمایا سورہ مبارکہ میں۔ توحید کے 3 درجات بیان کیے، اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، پھر آگے 5 طریقوں سے ان کی اس کی ترغیب دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب یہ خطاب چونکہ ایمان والوں کو ہے، اس لیے یہاں پر آمنو کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پہ اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، اور ان احکامات میں سے ایک حکم ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا تم مال خرچ کرو۔ فرمایا نا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی جو ایمان لائے اس پہ ثابت قدم رہو۔ جس طرح یہ سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 70 سال گزر جاتے ہیں سیدھا رستہ نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ یا اللہ جو سیدھا رستہ دیا ہے اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس پہ ثابت قدمی اختیار کرو۔ اب پھر آگے 5 طریقے سے ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مال کا تمہیں جو ہے وہ نائب اور خلیفہ بنایا۔ اب یہ نیابت اور خلافت 2 طرح پر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، رب ذوالجلال نے تمہاری جو ہے وہ ملکیت میں دے دیا ہے، بطور نیابت کے تم اس میں تصرف کر رہے ہو، اصل مال اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مال ہے، حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم تو صرف نائب کی حیثیت سے اس میں تصرف کر رہے ہو، تو پھر تم اس کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ خرچ کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس مال کا تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، یعنی ظاہر ہے وہ مال تم سے پہلے، تمہارے پاس آنے سے پہلے کسی اور کی ملکیت تھا، اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے دنیا سے جب تم چلے جاؤ گے تو وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں لگ جائے گا، تو اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو مال تمہارے ہاتھ میں اس کو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ جب تم دنیا سے چلے گئے تو وہ تو کسی اور کا مال ہو جائے گا، پھر تو تمہارا مال نہیں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا تو مال صرف وہی ہے کہ جو اس نے کھا پی کے ختم کر دیا، یا اس نے کپڑے وغیرہ لے کر پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، ختم کر دیا، اور یا یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا، اور جو خرچ کیا ہے وہ قیامت والے دن اس کو مکمل طور پہ اس کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی مال تو سارا جو ہے وہ وارثوں کا ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوئی تو آٹومیٹک سارا کچھ اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے ورثاء کی ملکیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تملیک جبری۔ وہ وارث قبول کریں یا نہ کریں، اس کے بدلے ساتھ ہی وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں مال دیا ہے اور اس کا تمہیں نائب اور خلیفہ بنایا، اور یہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تو تم اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اس کے ساتھ خوشنودی حاصل کرو۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے قیامت والے دن۔ وہ اتنا بڑا اجر ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقہ کو اس طرح پالتے ہیں،
بڑا کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک بکری کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو پال کے جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی مدینہ میں سب سے بڑا پہاڑ احد تھا نا، 10 میل کے پر پھیلا ہوا ہے، تو بڑے کے ساتھ مشابہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دیں گے، بہت زیادہ کر دیں گے۔ فرمایا نا آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، و انفقو، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم، کہ اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین، جانشین، فیہ، اس میں، فالذین، پس وہ، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، و انفقو، اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، لہم، ان کے لیے ہے، اجر کبیر، بہت بڑا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اب بعض کے نزدیک یہ خطاب کافروں کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اسی طرح تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا ہے عالم ارواح میں، کہ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ جو وعدہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا ہے اس کو بھی یاد کرو، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت بھی دے رہے ہیں، تو لہٰذا دو چیزیں تمہارے سامنے، ایک تو تمہارا وعدہ بھی ہے، اور دوسرا اللہ کے محبوب تمہیں دعوت بھی دے رہے ہیں، تو لہٰذا ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور جمہور کے نزدیک یہ جو خطاب ہے یہ مومنوں کے لیے ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کما حقو ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ غلبہ اسلام کا، اور اسی طریقے سے یعنی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر دیں گے، اور تم اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ حالانکہ تمہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا نعمت بدل دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر عظیم عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور پھر یہاں پر جو آگے نا وقد اخذ میثاقکم، اس سے مراد وہ بیعت ہے جو ایمان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی تھی کہ ہر خوشی نہ خوشی ہر حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے، اور اسی طرح سے وہ وعدہ بھی ہے جو رب ذوالجلال کے ساتھ وہ سودا بھی ہے کہ جو ایک مومن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا جان مال لے لیا ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جان مال لے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں نہ جان لگائیں گے نہ مال لگائیں گے۔ اب اگر انسان اپنا جان مال اللہ کی خوشنودی کے اعتبار سے لگاتا ہے تو وہ ہے کامیاب، اس کا جو سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جان مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور صرف کرتا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ جو جنت کا ہے پھر وہ نہیں رہے گا۔ فرمایا نا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں پکار رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ اگر یہ مومنوں کے لیے خطاب ہو تو تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لانے کے سارے تقاضے پورے کر لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل طور پہ ایمان میں داخل ہو کر اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ وقد اخذ، تحقیق لیا ہے، میثاقکم، تمہارا پکا وعدہ، لہذا اس وعدے کو یاد کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ اس بات پر دال ہے کہ یہ پہلا خطاب مومنوں کو ہی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایمان کے سارے تقاضے پورے کرو اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا کہ جب انسان ایمان لانے کے پورے تقاضے سارے کے سارے پورے کرے گا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اور احسان بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر شفقت اور رحمت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے حکیم اور شفیق پیغمبر تم ہی پہ مبعوث فرمائے، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بڑی واضح آیات اتاری جو کہ بالکل واضح اور روشن اور بین ہیں، ہر سمجھدار آدمی ان کو سمجھتا ہے،
اور کوئی بھی آدمی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آیات بینات بڑی واضح ہیں، بڑی آسان ہیں، کوئی بھی انسان تھوڑا سا ان میں غور کرے گا تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا اس کو سامان مل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بڑی واضح روشن آیات اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رؤوف اور انتہائی مہربان ہونے کی جو ہے نا وہ یہ علامت اور نشانی ہے کہ وہ تمہیں گمراہی اور ضلالت سے نکالنے کے لیے اپنے رسول پر بڑی واضح روشن آیتیں اتارتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے مراد آیات بینات سے مراد معجزات بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اور ایمان والوں کے شبہات کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی پر بہت واضح معجزات اتارے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر مادی اعتبار سے انسان کی ترقی جو ہے وہ چاند تک بھی چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا کیا کہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے، وہاں تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ایک رات میں ہی۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شق قمر، چاند 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ بھی دیا اور بہت سارے معجزات عطا کیے۔ تو فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم ہے، احسان ہے اللہ کا۔ هو الذی، وہی تو ہے، ينزل جو اتارتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات واضح روشن آیتیں، بڑی کھلی آیتیں جن میں بالکل وضاحت ہے، کوئی خفا نہیں ہے، لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے من الظلمات اندھیروں سے، یہ ظلمات جمع ہے کیونکہ کفر و شرک کے کئی طرح کے اندھیرے ہیں، الی النور، نور ایمان کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بکم تمہارے ساتھ، لرؤوف الرحیم البتہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اب یہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اور انداز میں جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی طرف ایک اور انداز میں راغب کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال جو ہے نا یہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے اور کل یہ تمہارے ورثاء کے پاس چلے جائے گا، اور اینڈ میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارے کا سارا مال مکمل طور پہ اللہ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ آج بھی تو اللہ کی ملکیت ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ملکیت دی ہوئی ہے، انسان کہتے ہیں جی میرا مال میرا مال، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری کی ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، مکمل طور پہ جو ہے وہ مال دولت یہ اللہ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ سارے خاموش ہوں گے، پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ تو فرمایا کہ جب یہ مال جو ہے نا یہ تمہاری ملکیتوں سے نکلنے والا ہے اور یہ تمہاری ملکیتوں سے یہ مال جانے والا ہے، تو لہٰذا اس کو تم خرچ کر لو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اور قیامت والے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم مل جائے۔ فرمایا نا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی میراث اور وراثت، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا ہر ایک کو، آج ہر ایک کی ملکیت میں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو بالآخر دنیا جب ختم ہوگی تو یہ سارے دنیا کے خزانوں میں یہ چیز واپس چلی جائے گی، اور دنیا اور کے خزانے جو آسمان و زمینوں کے وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو لہٰذا اس سے پہلے آج اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کر لو تاکہ محفوظ ہو جائے، قیامت والے دن تمہیں اس کا اجر مل جائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس فتح سے مراد جمہور کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا یا جہاد کیا، وہ اور وہ ایمان والے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جہاد میں بھی حصہ لیا، فرمائے وہ برابر نہیں ہو سکتے درجات کے اعتبار سے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی افرادی قوت بھی کم تھی، مسلمانوں کی مالی حالت بھی اتنی جو ہے نا مستحکم نہیں تھی، اور مسلمان طاقت کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے،
گویا کہ انتہائی مشکل حالات تھے، اور ان مشکل حالات میں جان مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے۔ تو ان مشکل اور سخت ترین حالات میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا مال دولت خرچ کیا، فرمایا ایک تو وہ ہے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ انہیں عطا کر دی اور اسلام جو ہے وہ مکمل طور پہ جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، تو اس کے بعد خاص طور پہ جب حنین کی جنگ ہوئی، اس میں غنیمتیں بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں، دیگر ساز و سامان، تو سب مسلمانوں کے حالات بھی بڑے اچھے ہو گئے، اور طاقت کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، اور افرادیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا تو وہ اور پہلے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو انہوں نے تو آسودہ حال میں خرچ کیا اور جہاد کیا ہے، انہوں نے مشکل حالات میں کیا ہے۔ اب جو السابقون الاولون ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر اور دیگر بہت سارے صحابہ جنہوں نے ابتدا میں، حضرت بلال، حضرت خباب، جنہوں نے ابتدا میں جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات کو برداشت کیا اور اپنا مال خرچ کیا، وہ درجات کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہیں، ان کے درجات کو تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فرمایا کہ انہوں نے بھی جو جہاد کیا اور جو خرچ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، کیونکہ رب الجلال فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا اور احسن وعدہ کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاد پہ اور مال خرچ کرنے پہ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے مراد جنت کا وعدہ ہے، کہ وہ جنت کا وعدہ وہ سب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ان کو دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آج اصل میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھو جی بہت سارے لوگ منافق بھی تھے، یہ بھی تھے، فلاں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا ہو، وہ ہے صحابی۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ہی منافق، تو وہ تو ایمان لایا ہی نہیں، وہ تو جس طرح مشرکین ہے وہ تو ان سے بھی بدتر ہے، وہ تو صرف کفار کا جاسوس ہے، اس کو تو صحابی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان تو لایا لیکن مرنے سے پہلے الیاذ باللہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی ہے وہی ہے کہ جو ایمان لایا، آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے مراد کوئی یہ خاص فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت سے مراد چاروں ائمہ کے جو متبعین ہیں وہ، اور اسی طرح یہ جو سلفی وغیرہ یہ سارے کے سارے اہل سنت میں آتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، صحابہ محفوظ مغفور ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے دنیا میں ان کو معاف کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے کہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں تو اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت والے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، اور اولئک حزب اللہ، اللہ نے ان کو حزب اللہ کہا ہے کہ وہ اللہ کا گروہ ہیں۔ تو اللہ کا گروہ جو ہے وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، اللہ نے رسولوں میں فرق رکھا ہے، مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، درجہ بدرجہ ہے۔ لیکن اسی طرح صحابہ جو ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے السابقون الاولون، پھر بدری صحابہ، پھر عہد میں جو شریک ہونے والے، پھر بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے وغیرہ۔ تو ان میں فرق تو ضرور ہے مراتب کے اعتبار سے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عند اللہ مقبول ہیں۔ اگر ان کے کوئی آپس کے معاملات بھی ہیں تو ان کو لے کر کسی پہ طعن و تشنیع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا
کہ مراتب کے اعتبار سے برابری تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی وعدہ حسنہ ہے جنت کا ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے صحیحین میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بعد میں آنے والوں تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو گے نا تو میرے صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں ایک مد، ایک سیر یا آدھا سیر اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا، غلہ عام سا غلہ جو گندم وغیرہ پر اس کا بھی مقابلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو اخلاص ان میں تھا وہ تم میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا نا لا یستوی، نہیں برابر، منکم تم میں سے، من وہ، انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک وہ، اعظم بہت بڑے ہیں، درجتاً درجے کے اعتبار سے، من الذین ان لوگوں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا وعدہ کیا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ، بما ان کاموں کے ساتھ، تعملوا جو تم کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب یہ ایک نئے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی یہ تیسرا انداز ہے، تیسرا طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو یہ مان لیا کہ مال تمہارا ہے جی، تم نے محنت کر کے کمایا، تمہیں وراثت میں ملا، تمہاری ملکیت میں ہے، لیکن فرمایا کہ تم اللہ کو بطور قرض کے دے دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو دنیا میں تمہیں دگنا کر کے واپس کریں گے۔ اب دگنا کر کے واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی فقیر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا فقیر ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خلیفہ اور نعم البدل ضرور عطا کریں گے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں خلیفہ دے گا، اس کی جگہ تمہیں مال دے گا، اگر کم از کم 10 گنا تو ضرور دے گا دنیا میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سے اس مال کو معمور کر دے گا۔ ایک تو دنیا کا وعدہ ہے، اور دوسرا فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے عزت والا اجر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے اس کا اجر دے کر اس کے بدلے میں رب ذوالجلال جنت عطا کریں گے۔ تو گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال دے گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور قرض حسنہ سے مراد یہاں پر ہر وہ مال ہے کہ چاہے وہ زکوٰۃ جو فرض ہے انسان پر وہ، یا نفلی صدقہ جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے، وہ قرض حسنہ ہے، وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے، وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا کرے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو قرضہ دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا۔ اللہ اپنی سمجھ کی بات ہے نا، یہودی خبیثوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہو گیا، ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، ہم دولت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی بات سن رہا ہوں، لکھ لی ہے میں نے، اور ان کو خوب بدلہ دوں گا۔ لیکن ایمان والے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کے ہاں جو بھی وسعت تھی اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ فَيُضَاعِفَهُ، بس وہ دگنا کرے اس کو، لہو اس کے لیے، وَلَهُ اور اس آدمی کے لیے، اجر کریم، اجر ہے بہت ہی عمدہ، بڑا ہی اعلیٰ۔ اچھا اس اجر کی ایک جھلک بتا دی، یوم تر المؤمنین والمؤمنات۔ اچھا جب ایمان والے اور سب دنیا، جب کافر، مومن، منافق، سارے کے سارے جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور میدان محشر میں جب فیصلہ ہو جائے گا اور کہا جائے گا یار جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ، تو اب جو آگے راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، پل صراط جسے ہم کہا جاتے ہیں، پل صراط کا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ اب مومن جو ہے انہوں نے بھی وہاں سے ہی گزرنا ہے، اور مومن وہاں سے گزر کر جنت میں چلے جائے گا، اور پل صراط کے اوپر اللہ نے لگایا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نے اس پہ وارد ہونا ہے، یعنی جہنم سے گزرنا ہے، تو وہ پل جہنم کے اوپر لگا ہے، تو مومن بھی اس طرف جائیں گے
اور کافر اور منافق بھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے وہاں ایک خاص روشنی کا بندوبست کریں گے، ایک خاص روشنی ہوگی، اور وہ مومنوں کے ایمان کی پختگی اور نیک اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اس کی روشنی زیادہ روشن ہوگی، جس کی کم تو کم ہوگی، لیکن روشنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی، اس طرح وہ ایمان کی روشنی ہوگی، اور دائیں طرف بھی روشنی ہوگی، اور وہ ہوگی نیک اعمال کی۔ اب دائیں طرف کا یہ مطلب نہیں کہ بائیں طرف روشنی نہیں ہوگی، مطلب دنیا میں جب بھی انسان کسی اندھیرے میں چلتا ہے نا، تو ٹارچ وغیرہ یا کوئی بھی لالٹین وہ دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے نا جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی پل صراط سے پار کرنے کے لیے ایمان والوں کے ایمان کے بدلے میں اور ان کے نیک اعمال کے بدلے میں وہ وہاں سے ان کو ایک روشنی عطا کریں گے، اور اس روشنی کے ساتھ وہ یعنی پل صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرمائیں گے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، مومنوں کو جاتا دیکھ کر پھر منافقین بھی کہیں گے یار ہمیں بھی اپنی روشنی میں شامل کر لو، اور پھر مومن ان کو کیا جواب دیں گے، پھر آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آگے پیر والے دن جو درس ہوگا اس میں آ جائے گا۔ تو ابھی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں۔ یوم، جس دن ترا آپ دیکھیں گے المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعا دوڑتا ہوگا، نورہم ان کا نور یعنی ان کی روشنی، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بایمانہم اور ان کے دائیں جانب، یعنی وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا نا، جب انسان چلتا ہے تو وہ روشنی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے نا، وہ روشنی ساتھ ساتھ ایمان والوں کو چل رہی ہوگی۔ اور بشراکم الیوم، یہ چونکہ قیامت کا تذکرہ اس لیے یہاں پر معذوف یقال لہم، تو یقال لہم وہاں ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری ہے، جنات و نیسے باغات کی، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، ذالک یہ هو الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے، کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر لیا تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا جی کہ آج تمہیں خوشخبری ہے جنت کی، جس میں طرح طرح کی دودھ کی، شراب کی اور یعنی اعلیٰ قسم کے پانی کی نہریں ہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں تمہیں وہاں جنت میں ملیں گی، اور جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور ان کو بشارت اور خوشخبری سنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آمین۔